السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواد اقبال جواد، پٹھار انٹرٹینمنٹ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارا پروگرام ہے آج کی ملاقات، اور آج کی ملاقات ہمارے پیارے دوست اور ہمارے مہمان جناب محمد طارق صاحب۔ محمد طارق صاحب کے گھر میں ہی، ان کے گاؤں میں بیٹھا ہوں۔ یہ گاؤں تحصیل سواوا کا گاؤں ہے، ایک بڑا ہی خوبصورت بھت مست، بڑے ہی مست نظارے ہیں اس میرے بیک گراؤنڈ میں، وہ ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کو دکھائیں۔ اور طارق صاحب جو ہیں وہ پاکستانی تو الحمدللہ ہیں ہی، لیکن دوسرا جو ہے وہ آپ ناروے ایک کافی عرصہ سے مقیم ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کا تعارف بھی ہوتا رہے گا اور ان سے بات چیت کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ طارق بھائی، سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں، صحت، طبیعت، مزاج؟ جی بہت بہت شکریہ جواد اقبال صاحب، فی الحال تو اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پاکستان آنا کیسا لگا؟ ہاں نہیں، یہ موسم بہت ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ عام طور پر ہم گرمیوں میں آتے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، اس دفعہ میں آیا ہوں مارچ اپریل میں، تو یہ تو کیا کہتے ہیں پرفیکٹ موسم ہے ہمارے لیے، کہ ہمیں تو دن کو بیٹھا رہتا ہوں سن بات لینے کے لیے یہ چھت پر۔ ماشاءاللہ، پوری بہار کے اندر جو ہے نا طارق بھائی وہ پاکستان آئے۔ جی جی اچھا طارق بھائی، آپ تو آئیں اور تقریباً ہر سال آتے ہیں، جی۔ اس مرتبہ میں نے تو یہ سنا کہ کوئی کتاب آپ اپنے ہمراہ لے کے آئیں، اور وہ بھی اپنی آپ کی تصنیف۔ اس کا مجھے بتائیں گے کہ کون سی کتاب آپ نے لکھی، اور اس کے بعد پھر اس کا مزید تعارف ہوتا جائے گا۔ جی جی، یہ اصل میں نا ہم جو اوورسیز پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں، ظاہر ہے جب ہم دوسرے ممالک میں رہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار ایک سے کوئی ایشو پتہ کہ وہ کھڑ کر اس میں بند کرے گا نہ اچھا ہونے دے، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا دوبارہ کرے گا، میں اس کی میں آنکھوں بند کیری آن آپ جاری رکھیں۔ اچھا بات یہ شروع ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم اوورسیز میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو دل ہیں نا وہ پاکستان کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ خاص طور پر وہ لوگ یا وہ اوورسیز جو بڑی عمر میں تھوڑی پاکستان سے انہوں نے شفٹ ہوئے ہیں ان ممالک میں، یعنی اپنی ہوش میں ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے میٹرک کیا پاکستان سے، تو وہاں پر گیا، وہاں پر اسکول پڑھا، آگے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی، لیکن ظاہر ہے جب یہاں پر وہ ہوش سنبھال کر گئے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے پاکستان، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ممالک، خوشحال ممالک میں ہم رہتے ہیں، کیوں نہ وہ کیوں خوشحال ہیں، وہ کیوں ترقی یافتہ ہیں، تو ہمارا پاکستان جس میں ہر چیز ہے یہ کیوں کر خوشحال نہیں ہو رہا، یہاں پر غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی، یہاں پر انصاف کا نظام کیوں نہیں آ رہا، یہاں پر بے روزگاری کیوں نہیں ختم ہو رہی، یہاں پر جو نوجوان طبقہ ہے اس کو جلد روزگار کیوں نہیں مل رہا، یہ سوالات ہیں۔ پھر اس پر ہم سوچتے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا تجربات، اس دیکھتے دیکھتے پھر میں نے جو نتیجہ نکالا وہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں گورننگ سسٹم، جس کو ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب اکثر جس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ملک کا گورننگ سسٹم ٹھیک ہو جائے تو باقی نیچے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اس گورننگ سسٹم میں کیا آتا ہے، وہ ظاہر دنیا میں مختلف سسٹم ہے نا، کہ ایک آپ کہہ لیں کہ امرانہ نظام ہے، ایک بادشاہ آتا ہے، ایک کمیونسٹ نظام ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، جمہوریت نا۔ ہم جس معاشرے یا جس جگہ رہ رہے ہیں وہ جمہوریت ہے، وہ جمہوریت کی وجہ سے وہ خوشحال ہوئے۔ اس کو پھر میں نے اپنا ایک عنوان بنایا، تھوڑی ریسرچ کی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی، پاکستان کے سیاسی کلچر کی، پھر اس کا تقابلی جائزہ لیا وہاں کے پولیٹیکل پارٹیوں کا، وہاں کے نظام کا، تو اس کا جو نچوڑ ہے وہ اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گا جب آپ پڑھتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، میرے سامنے کتاب موجود ہے، جمہوریت، جمہور کا کردار۔ ملک اشفاق صاحب ہمارے کیمرہ مین ہیں، ملک صاحب اگر اسے دکھا سکیں یہ کتاب، اس کا ٹائٹل، یہ طارق صاحب کی تصنیف ہے، جمہوریت، جمہور کا کردار۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ کے تجربات بھی، آپ کی تحقیق بھی، اور تقابلی جائزہ بھی، یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ہمیں ذرا مختصر طریقے سے طارق بھائی بتائیے گا کہ کیوں ضرورت پیش آئی یہ کتاب لکھنے کی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیوں ضرورت پیش آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی جو ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، خاص طور پر 1960 سے کے بعد
ہمارے لوگ خطہ پٹوار سے خاص طور پر میرپور آزاد کشمیر، پھر اس کے بعد جو ہے سینٹرل پنجاب سے، اور ہمارا جو ڈویژن راولپنڈی ہے، اس میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ بیرون ممالک گئے ہیں، خاص طور پر یورپ میں. ٹھیک ہے. تو جب وہ یورپ میں گئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سوچا، ہم نے سوچا کہ مطلب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملک ترقی کیوں کرتے ہیں، تو ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ ہم زرعی معادلہ تو بیچتے رہتے ہیں، پیسے بھی بیچتے رہتے ہیں. پیسے بھیجنے کے باوجود معاشرے میں پاکستان میں کوئی چینجز نہیں آ رہی. وہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر گاڑیاں بھی ہو گئی، یہاں پر موبائل بھی ہو گیا ہے، لیکن جو ہے نا عدم معاشی مساوات، جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس میں غربت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، اس طریقے سے بےروزگاری اس طریقے سے کم نہیں ہو رہی. تو پھر وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو ہم پیسے تو بھیج رہے ہیں، لیکن جو ہمارا جو نالج ہے، ہمارا جو ایکسپیرینس ہے، اس کو بھی ہم وہ جو ہیومن کیپٹل ہے اس کا ایک نا میں نے کوشش کیا کہ تاکہ لوگ اس کو سیکھیں، پڑھیں کہ اس کو پڑھ کر ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، یہ معاشرے کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اب ماشاء اللہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے ہی ایک ناروے جہاں مقیم ہے، جی جی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے نظام اور ہمارے نظام میں سب سے پہلے تو کیا تقابلی جائزہ آپ نے کیا دیکھتے ہیں، کیا فرق ہے، اور اس کے جو ثمرات وہاں وہ کیسے حاصل ہو رہے ہیں، اور ہمارے نظام کے جو وہ ثمرات نہیں بلکہ مضمرات میں کہوں گا کہ وہ ہمیں کیسے افیکٹ کر رہے ہیں ہم عوام کو. وہ پاکستان کی تھوڑی ٹریجڈی یہ بھی رہی ہے کہ شروع میں جو کیا کہتے ہیں آمریت رہی، مطلب ایسے نا جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. اس کا ایک بڑا جو ہے اس چیز نے ملک کی ترقی کو انہوں نے کافی حد تک سست کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو ممالک ہیں جو اب دیکھیں کہ وہاں پر بھی جمہوریت ہے، پاکستان میں بھی جمہوریت ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی پارلیمان ہے، یہاں پر بھی پارلیمان ہے، وہاں پر بھی صوبائی اسمبلی ہیں، یہاں پر بھی صوبائی اسمبلی ہیں. لیکن وہاں پر کیا کہتے ہیں کیوں کا جلد ترقی ہو رہی، اس کی بنیادی جو وجہ ہے، جو فرق جو میں نے محسوس کیا وہ دو بنیادی چیزیں. ایک ہے جو ہم جس کو کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا نظام، بلدیاتی ادارے، اور دوسرا ہے سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جمہوریت تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم جمہوریت کا راگ بھی الاپتے ہیں طارق بھائی، لیکن پارٹیوں کے اندر وہ جمہوریت وہ ہمیں نظر نہیں آتی. پارٹی ایک فرد واحد، میں یہ کہوں گا کہ ایک آمر کے ارد گرد وہ گھومتی ہے. اس لیے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا، اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جن ممالک میں حقیقی جمہوریت ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آئین یعنی کہ الیکٹڈ لوگوں نے بنایا جمہوریت ہے. جب ہم قومی الیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم الیکشن سے مطلب منتخب ہو کر آگے آتے ہیں نا، پارلیمان کے ممبر بنتے ہیں. لیکن پارٹیوں میں وہ سلسلہ نہیں ہے. ان ممالک میں ہر آدمی، چاہے ایک پارٹی کا چیئرمین ہو، چاہے صوبائی صدر ہو، چاہے ضلعی یا کونسل، اس نے الیکشن لڑ کے آنا. الیکشن کسی پارٹی ممبران سے. اور اس کے بعد جو اہم جو چیز جو نقطہ ہے جو جہاں پر پاکستان میں اب جو موجودہ، تو میں ذرا کھل کے اس پر بات کرتا ہوں، جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پورا پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے وہ چند ہاتھوں کے ہاں یرغمال بنا ہے. وجہ کیا ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. اگر آج پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہوتی تو یہ جو ہمیں جو کیا کہتے ہیں ہمیں جو ایک مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں نا ملک میں، یہ نہ ہوتے، کیونکہ عوام کی رائے اوپر آتی. اب جب پارٹی کا خود صدر الیکٹڈ نہیں ہے یا منتخب نہیں ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے نیچے بھی اپنے بندوں کو تعینات کرنا ہے، اپوائنٹ کرنا ہے، انتخاب کے ذریعے نہیں لے کر آنا. کیونکہ جب منتخب ممبران لے کر آئیں گے تو وہ سوالات کریں گے، جو سوالات کریں گے تو اس کی پاور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل. تو اس اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے پھر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں زگ زاگ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ ایک بہت بڑا عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اس کے لیے عوام کو چاہیے کہ ان چیزوں پر سوال اٹھائیں، کھڑے ہوں، خاص طور پارٹیوں کے اندر. پاکستان کے ملکی لیول پر جمہوریت ہے. اب پاکستان کی انقلاب کی ایک ہی راہ جاتی ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے. بہت زبردست طریقے سے آپ اس بات کو جو ہے وہ کوزے میں بند کیا. طارق بھائی آگے جو آپ کی کتاب کا ٹائٹل ہے کہ جمہوریت اور جمہور کا کردار، جمہور کا کردار کیا ہوگا. یہ تو آپ نے لیڈرز کی تو بات کی کہ جی وہ لے کے آئیں جمہوریت اپنی پارٹیوں کے اندر بھی، جمہور کیا کریں، لوگ کیا کریں. بس اصل میں ہوتا ہے کہ پارٹی کا لیڈر نہیں لے کر آتا، وہ جمہور نہیں لے کر آنے. اس کتاب میں مختلف مضامین میں نے لکھے ہیں
کہ وہ مثال کے طور پر ہمارا جو پولیٹیکل ورکر ہے، سیاسی ورکر، اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کسی بھی جگہ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. ایسے نہیں ہوتا. قیادت نے ہمیشہ ممبران نے جو فیصلے کرنے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس کتاب میں نے وہ لکھا ہے. اس میں یہ میں نے لکھا ہے کہ ممبران کی ایک جنرل اسمبلی کتنی ضروری ہوتی ہے، جہاں پر جب بڑے فیصلے لیے جائیں، چاہے لوکل سطح پر، مقامی سطح پر، یا قومی سطح پر، یا صوبائی سطح پر. یعنی کہ یہ اس میں نا سیاست میں بنیادی طور پر ایک ڈائنامکس اینڈ حرکیات ہیں. اور جمہوریت جو ہے اس کا ہمیشہ اسی وقت فائدہ ہوگا جب سب لوگوں کی رائے جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچے گی جس نے اجتماعی نظام کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل صحیح. ہماری گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. میں اگلی نشست میں یہ چاہوں گا کہ طارق بھائی سے ڈسکس کر سکوں جو اہمیت ہے بلدیاتی الیکشن کی اور لوکل باڈیز کی، کہ وہ کتنی کچھ ضروری ہیں اور ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں. اس پہ گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست پہ. اگلی نشست تک ہمیں دیجیے اجازت.